أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے جو مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں ان پر جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں درجے کے اعتبار سے. اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے. فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم سے. درجات منہ ان کے لیے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا. یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالی جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جہاد میں جانے والا اور جہاد میں بغیر عذر کے بیٹھنے والا نہ جانے والا برابر نہیں، لیکن وہ بھی تب جب جہاد فرض عین نہ ہو، فرض کفایہ ہو، سب کا جانا ضروری نہ ہو. بس چلے گئے تو فرض اتر جائے گا. تو اس حال میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اور جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، برابر ہو ہی نہیں سکتے. ان آیات کی شان نزول کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو ایک صحابی تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، اذان بھی دیا کرتے تھے. عطا حضور نے فرمایا جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تب روزہ بند کر دیا کرو. حضرت بلال اذان دے اس وقت روزہ بند نہیں کیا کرو، کھایا پیا کرو. تو یہ مؤذن تھا. تو یہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. اللہ کہ ابھی میں تو نابینا ہوں، میں تو جہاد کر نہیں سکتا. اور اللہ فرماتے ہیں گھر میں بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے، تو لہذا میرا رتبہ تو ختم ہو گیا. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی غیر اولی الضرر. معذوری کے علاوہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر معذور ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو ثواب پورا ملے گا. بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جاتے تو ان کو اتنی فضیلت نہیں ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے بارے میں ہے کہ جب 9 ہجری میں یا 8 ہجری میں وہ غزوہ تبوک لگی، جس کو غزوہ اسرا کہا جاتا ہے، بہت مشکل تھی. سامنے عیسائیوں کا لشکر تھا، رومی تھے، اور ادھر مسلمان بھی کم تھے، سامنے مشرکین عیسائی بہت زیادہ تھے، اور ادھر ان کے پھل بھی پکے ہوئے تھے. کھجوریں پکی ہوئی تھی، مدینے میں کھجوریں پکی ہوئی تھی. اب حضور نے اعلان کیا چلو جہاد کے لیے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کہ ابھی تھوڑا چھوڑ دو، موسم لگی ہوئی ہے. لیکن صحابی کہتے ہی اس کو ہے، ادھر سے حضور نے کہا ادھر سے لبیک کہہ دیا، چل پڑے. بے یار و مددگار تھے، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے. کہتے ہیں وہ اتنی دھوپ تھی کہ بس صحابہ کے جو پاؤں کے نیچے سے چمڑی اتر گئی، بس صحابہ کے پاؤں کے ناخن اتر گئے، پٹیاں باندھی ہوئی تھی ان میں. ایسی تکلیف تھی. بس تو اتنی پیاس لگی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اعلان کرنے لگا ایک بندہ کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ صحابی کو پانی کی ضرورت ہے، کسی کے پاس پانی نہیں تھا کہ اس کو پلایا جائے. ایسا مشکل حال تھا. تو پھر حضور نے فرمایا اونٹنی ذبح کرو. اونٹنی کو ذبح کیا گیا. پھر اوجری کا جو پانی ہے
وہ ان کو پلایا گیا مجبوری کی حالت میں، پھر وہ ہوش میں آئے، ایسی حالت تھی۔ تو ایسے میں چلتے چلتے اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ثواب آپ جتنا پاتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے حبیب یہ کیوں؟ فرمایا ان کو عذر نے روک کے رکھا ہوا ہے، وہ معذور ہیں، اگر معذور نہ ہوتے تو ضرور چلتے۔ تمنا ان کی بھی یہی ہے کہ میدان جہاد میں چلے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، بغیر کسی معذوری کے، عذر کے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مال لے کر بھی جان دے کر بھی۔ بھائی اگر کوئی بڈھا ہے وہ جان سے نہیں لڑ سکتا تو وہ مال دے کر لڑے، یا مثلا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، فلسطین تمہیں جانے نہیں دیتی حکومت، یا تم جا نہیں سکتے، یا کہیں پہ مسلمانوں کا جہاد چل رہا ہے تم جا نہیں سکتے، تو اپنا مال پیش کرو وہاں پہ۔ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جہاد کرو، مال سے بھی جہاد کرو، جان سے بھی جہاد کرو، اور زبان سے بھی جہاد کرو۔ زبان سے جہاد علماء اکرام کرتے رہتے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے شامل ہو سکتے ہو۔ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ آج تو جہاد ہے نہیں، میں کیسے کروں؟ مال تو پیش کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے؟ فلسطین اپنا مال بھیج سکتے ہو، نہیں بھیج سکتے؟ بھیج سکتے ہو، لیکن ہمارا اتنا ایمان ہی نہیں ہے، ہمارے اندر جہاد کی طلب ہی نہیں ہے، جہاد کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ آپ نے فرمایا جو انسان مر گیا اس حال میں کہ اس کے دل میں جہاد کا جذبہ ہی نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت پہ مرے گا، وہ مردود ہو کر مرے گا، وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا۔ کتنی بری موت ہے۔ تو اپنے مال سے جہاد کرو۔ صحابی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سامان اونٹنی، پوری اونٹنی سامان کے ساتھ دے کر چلا گیا، اللہ کے حبیب یہ میدان جہاد میں لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا آپ کو اللہ قیامت کے دن 700 اونٹنیاں دے گا۔ قرآن میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ ایک نیکی کرو گے اللہ 10 گنا بڑھا کر دے گا، ایک نیکی کے 10 گنا ثواب ملے گا۔ 1 روپیہ دو گے اللہ 10 روپے کا ثواب دے گا، 10 روپے عطا کرے گا گویا کہ قیامت کی۔ لیکن اگر اللہ کے راستے میں دو گے، میدان جہاد میں دو گے، تو اللہ 700 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مال، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہد کو جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، ان پر جو بیٹھے ہوئے ہیں درجے کے حساب سے۔ اللہ شہید کو، مجاہد کو قیامت کے دن 100 درجات عطا کریں گے، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کو فضیلت دی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کے ہاں عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، جیسے روشنی اور اندھیرا برابر ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے، سایہ اور دھوپ برابر ہے، زندہ اور مردہ برابر ہے، ایسے فرمایا مجاہد اور گھر میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں ان فضیلت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد فقط یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھانا، جہاد یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلاتا ہے، دین پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، فرمایا یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ کوئی تبلیغ کرتا ہے، یہ بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ کوئی ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سکھاتا ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 12 سال دہلی میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی تبلیغ کی تھی، دین سمجھایا لوگوں کو، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ جہاد اصغر، اگرچہ جہاد اکبر وہی ہے لیکن جہاد کا ایک حصہ تو ہے نہیں۔ انگریز جو ہے وہ ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا۔ جس دن مسلمان جہاد کے لیے نہیں نکلیں گے اس دن مسلمان پیچھے چلے جائیں گے۔ آج مسلمان پیچھے ہیں یا نہیں ہے؟
مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں، لیکن پھر بھی حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے۔ یہودی کھانے میں نمک کی طرح ہیں، آٹے میں نمک کی طرح، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر حکومت وہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمان کتنے ہیں، لیکن تم اپنے ختم نبوت کا ایک احکام جاری نہیں کروا سکتے۔ وہ وہاں سے آ کر کیسے قادیانیوں کی حمایت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف کیا ہے کہ مسلمانوں سے جہاد کا جذبہ ختم۔ مرزا ملعون کو ہندوستان میں کیوں بھیجا تھا؟ جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے۔ ایران میں بہا اللہ کو کیوں بھیجا تھا؟ جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے۔ مرزا ملعون نے یہی تو کہا تھا اب جہاد ختم ہے۔ وہ اندر گھر میں بیٹھ گیا، کوئی لڑنے آیا گھر میں بیٹھ گیا، بولا نبی تو بہادر ہوتا ہے، تو گھر میں بیٹھ گیا ہے؟ بولا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے اوپر آیتیں نازل ہوئی ہیں، کون سی؟ یا ایھا النبی ہو، اندر ہی رہی ہو، باہر نہ نکلی ہو۔ اتنا بزدل، نبی کا بھی بزدل ہوتا ہے، اپنی طرف سے ٹھوک دیا تو جہاد ختم۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں، یہ غم دیا یہ جہاد کا منکر ہے، یہ ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافرین اور منافقین سے جہاد کرو، الجہاد ماضی میرا یوم القیامہ۔ تم کیا جہاد کو روکو گے؟ جہاد قیامت تک چلے گا۔ بدنصیبی تیری ہوگی کہ تو نہیں لڑے گا اور مردودیت والی موت پہ مرے گا، یہودیت کی موت پہ مرے گا، عیسائیت کی موت پہ مرے گا، تیری بدنصیبی ہوگی، لیکن جہاد چلتا رہے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے زمانے میں، لنگڑا صحابی ہے، حضور کے زمانے میں جہاد کا ایسا اس کو جذبہ ہے، اس کی بیوی اس کو ٹوکتی ہے، تو کیا جا رہا ہے، تو لنگڑا ہے، کیا لڑے گا؟ کہا نہیں میں لڑوں گا، میں جاؤں گا، میں انہی ٹانگوں سے جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا لڑنے کے لیے، اس کا بچہ بھی موجود تھا، 3 بچے اس کے موجود تھے، جہاد میں لڑا، شہید ہوا۔ اس کے جنازے کو اونٹ پہ رکھ کے گھر کی طرف بھیج رہے ہیں، اونٹ نہیں اٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ایسا جذبہ تھا جہاد کا۔ اور میں کیوں نہیں اٹھتی؟ اس نے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا ہاں میرے باپ نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہیں لوٹانا، مجھے میدان جہاد میں ہی شہادت نصیب کرنا۔ جس کو شہادت سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ کہاں نکلے گا؟ انگریزوں نے ڈرا دیا ہمیں، تو یہ انگریز کی چال ہے کہ مسلمان جہاد نہ کریں، مسلمان متفق نہ ہو۔ اگر لہذا اپنی زبان سے جہاد کیا کرو، اپنے مال سے جہاد کیا کرو، اپنی جان سے جہاد کیا کرو۔ زبان سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیس بک تو چلاتے ہو نا، تو اس وقت جہاد کی باتیں چلاؤ، فلسطین کی حمایت کرو، دھڑا دھڑ ان کی حمایت کرو۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہو۔ یہ پھر صحابہ کی فضیلت ہے، یعنی جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، جہاد فرض عین تو نہیں ہے، کچھ چلے گئے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسے نہیں کہنا کہ یہ جہاد میں نہیں جاتے لہذا ان صحابہ کی فضیلت کم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہیں تو یہ بھی تو مسلمان، ہیں تو یہ بھی صحابی، ان سے بھی اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا۔ یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے جو بس صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہتے ہیں اللہ کے سب صحابی، ان سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو ان پر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اجرًا عظیما، بہت بڑے اجر سے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے درجے ہیں اور مغفرت ہے۔ بھائی بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے جہاد میں بھی، تو اللہ فرماتے ہیں ومغفرۃ، میں نے ان کی غلطیاں معاف کر دی، ورحمۃ، میں نے ان کے اوپر رحم کر دیا۔ اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی، اور آج یہ بکواس کر رہا ہے کہ حضور کے صحابہ نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ بھائی پیچھے آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جو غزوہ احد میں پیٹھ دی تھی انہوں نے، شیطان نے بہکایا تھا ان کو، لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے۔
بھائی کوئی دنیا میں زانی ہوتا ہے، زنا کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کو زانی کہو گے؟ نہیں کہو گے۔ ان کی معافی کا اعلان اللہ قرآن میں کر چکا ہے، اور پھر بھی تم اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ آج کل بھگوڑا کہہ رہے ہو۔ یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ صحابہ کو یہ کہہ رہا ہے تو درجات منہ ومغفرۃ، اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، ورحمۃ، اللہ ان کے اوپر رحم کر چکا ہے، اپنی رحمت نازل کر چکا ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے رحم کرنے والا، بخشنے والا۔ اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا، وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان پر کیوں رحم نہیں کرے گا؟ اللہ صحابہ پر فخر کرتا ہے، اللہ کو صحابہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ صحابہ پر کوئی چیز اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جو تانا اس وقت لوگوں نے دیا تھا صحابہ پر، اللہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، نابینا صحابی ہے۔ حضرت زید بن ارقم چھوٹا سا صحابی ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک میدان جہاد میں گئے تو عبداللہ ابن ابی بھی تھا، رئیس المنافقین، تو اس نے پیغمبر کے خلاف کوئی زبان درازی کی۔ قرآن کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہتا ہے کہ ہم جب لوٹ کر آئیں گے مدینے کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، البتہ ضرور نکالے گا عزت والا ذلت والے کو۔ یہ حرامی اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا، العیاذ باللہ رسول کو ذلیل کہہ رہا تھا۔ اور یہ گستاخی سنی کس نے؟ حضرت زید بن ارقم نے۔ اور زید بن ارقم اس وقت چھوٹا صحابی تھا، آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی نے تیری بے ادبی کی ہے، گستاخانہ الفاظ کہیں۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، تو نے یہ الفاظ کہیں، وہ تو مکر گیا۔ منافق ہوتا ہی جھوٹا ہے نا، وہ اللہ سے جھوٹ بولتا ہے، رسول اللہ سے جھوٹ بولتا ہے، مومنین سے کیوں نہیں بولے گا؟ میں نے تو نہیں بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سب صحابہ نے، لوگوں نے ٹوکا زید بن ارقم کو کہ تو نے اتنے بڑے سردار پہ تہمت لگائی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسا ٹوکا، وہ صحابی رونے لگا، اللہ کو شکایت کرنے لگا، اے اللہ میرا تو ہی گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں۔ اللہ نے پوری صورت نازل کی، اللہ نے اس چھوٹے زید بن ارقم صحابی کا بھی دفاع کیا۔ کوئی چیز اللہ برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے بھی راضی ہوں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اس لیے صحابہ سے محبت کرو، ہر صحابی سے محبت کرو۔ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے شکایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ اہل بیت میں سے۔ کہا کہ وہ وطر اس طرح پڑھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ وطر اس طرح پڑھتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے پتا ہے اس کو کیا کہا؟ چپ کر، وہ صحابی ہے، چپ کر، وہ صحابی ہے۔ صحابی تو ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب صحابی ہو گیا، اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئی، جنت واجب ہو چکی ہے، اب تو بھونکے گا تو کیا کرے گا؟ آسمان میں تھوکیں گے تو تھوک منہ میں گرے گی، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے صحابہ سے محبت کرو، یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحابہ سے بغض یہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ بندہ منافق ہو سکتا ہے، مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رب اغفر ورحم لا الہ آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن اور حدیث کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاکم اللہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔